بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، کیا ختنہ نہ کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا؟ کیا سبھی نبیوں نے ختنہ کیا تھا؟ کتنے نبی مختون پیدا ہوئے تھے؟ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مختون پیدا ہوئے تھے؟ اگر کوئی ادھیڑ عمر مرد مسلمان ہو جائے تو کیا اسے ختنہ کروانا پڑے گا؟ کئی افریقی اور جنوب مشرقی ایشیائی مسلم ممالک جیسا کہ انڈونیشیا میں خواتین کے بھی ختنے کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ درست عمل ہے؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ناظرین، ختنے کا شمار ان سنتوں میں ہوتا ہے جنہیں احادیث مبارکہ میں فطرت میں شمار کیا گیا ہے، اور فطرت کے ایک معنی علماء نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ وہ انبیاء کی سنت ہے جس کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے ختنے کا انبیاء کی سنت ہونا معلوم ہوا۔ چنانچہ صاحب در مختار نے علامہ سیوطی کے حوالے سے 18 ایسے انبیاء علیہ السلام کے نام شمار کرائے ہیں جو ماں کے پیٹ سے مختون پیدا ہوئے۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا نام بھی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس عمل کے اہتمام کی بہت تاکید آئی ہے۔ بغیر عذر کم عمری میں ختنہ نہ کروایا گیا تو جنہوں نے نہیں کروایا وہ گناہگار ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کی ختنہ نہ ہوئی ہو یا اس نے اپنے بچے کی ختنہ نہ کرائی تو اس کا اسلام جاتا رہے۔ ناظرین، ختنہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی عرب میں ختنے کا رواج تھا۔ نیز ختنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطرت قرار دیا ہے، اور تمام ہی انبیاء علیہ السلام دین فطرت پر مابعوث ہوئے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 80 سال کی عمر نے ختنہ کی، اور وہ ختنہ کلہاڑی کے ساتھ کیا گیا۔ ان کے بعد یہ عمل باقاعدہ اسلامی سنت قرار پایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے۔ شریعت میں ختنہ کرانا سنت اور شعائر اسلام میں داخل ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ حشفہ کے اوپر کی اتنی کھال کاٹ دی جائے جس سے حشفہ پوری طرح ظاہر ہو جائے۔ ناظرین کرامی، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختون پیدا ہونے کے بارے میں اہل علم کے 2 اقوال ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ بہقی شریف میں اس طرح کی روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ نیز الخصائص الکبریٰ میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ ابن اساکر اور ابن عدی کے حوالے سے حضرت ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناف بریدہ اور مختون شدہ پیدا ہوئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ غیر مختون پیدا ہوئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے شق صدر کے موقع پر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے پیدائش کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختنہ کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کا جو مجھ پر احسان و اکرام ہے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا اور میرے 70 کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ناظرین گرامی، اسی طرح نسوانی ختنہ سے مراد خواتین کے جنسی اعضاء کے بیرونی حصے کو قطع کرنے کا عمل ہے۔ یہ عمل صحارا، شمال مشرقی افریقہ اور مشرق وسطیٰ سمیت 27 ممالک اور یہاں سے تعلق رکھنے والے مختلف نسلی گروہوں کے یہاں رائج ہے۔ یہ ختنہ عموماً کسی تیز دھار آلے کے ذریعے دردکش ادویہ کے ساتھ یا ان کے بغیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، نسوانی ختنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ علماء کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز ہے اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنے کا مقصد عورت سے شہوت کم کرنا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ختنے نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح اگر کوئی ہندو مسلمان بنتا ہے تو اس پر ختنہ کرنا شرعاً سنت موقدہ اور ضروری ہے۔
البتہ اگر وہ نو مسلم اس قدر ضعیف و کمزور ہو کہ وہ ختنے کی تکلیف برداشت نہ کر سکے تو اس پر ختنہ کرنا لازم نہیں ہے۔ اگر وہ نو مسلم ختنے کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے پھر بھی ختنہ نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ مرد کا ختنہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ ختنہ کیے بغیر مرد کے لیے پیشاب سے مکمل طہارت و پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ پیشاب کے کچھ نہ کچھ قطرات اس چمڑی کے نیچے جمع ہو جاتے ہیں، جس کی بنا پر خدشہ ہے کہ بعد میں نکل کر کپڑے اور بدن کو نجس اور ناپاک کر دیں گے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ختنہ کی سلسلہ میں سختی کیا کرتے تھے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت سختی برتتے تھے، اور اس سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر وہ ختنہ نہ کروائے تو اس کا نہ تو کوئی حج ہے اور نہ ہی کوئی نماز ہے۔ ناظرین، ختنے کی شرعی حیثیت کے بارے میں فقہاء و علماء کی مختلف آراء ہیں۔ بعض اسے واجب قرار دیتے ہیں جبکہ بعض کے نزدیک یہ سنت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، امام حسن بصری اور بعض حنبلی علماء کے نزدیک یہ سنت ہے۔ امام مالک، امام احمد اور امام اوزاعی کے نزدیک یہ واجب اور ضروری ہے۔ ناظرین، ختنے کو سنت قرار دینے والوں کی دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت امام حسری یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے ہیں ان میں سفید، سیاہ فام، رومی، فارسی اور حبشی ہر قسم کے لوگ تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام کرنے سے قبل یہ کبھی تفتیش نہیں فرمائی تھی کہ ان کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ ختنے کو واجب کہنے والے کی پہلی دلیل یہ حدیث ہے جسے ابو داؤد نے حضرت اسیر بن کلیب نے انابیہ ان جدہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب میں مسلمان ہو کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفر کی حالت کے بالوں کو صاف کرو اور ختنہ بھی کرو۔ دوسری دلیل امام زہری رحمہ اللہ کی یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو اسے ختنہ کرنا چاہیے، خواہ وہ عمر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل والدہا کے واقعات کو ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ خدا رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔